آپ نے بہت زیادہ کیسز میں خود بانی پی ٹی آئی کی پیروی کی ہے، ان کا یہ خدشہ کہ ان کا کیس فوجی عدالت میں چلانا چاہتے ہیں اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ جی شواہد بڑے مضبوط ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ خدشہ درست ہے ان کا؟ دیکھیں، دو حصے ہیں. ایک تو اس کا پولیٹیکل پارٹ ہے، ایک اس کا قانونی پارٹ ہے. قانونی طور کے اوپر تو عمران خان کا کیس ملٹری عدالت میں نہیں سنا جا سکتا. ایون اگر آپ دیکھیں تو جنرل فیض کا کیس بھی جو میوٹنی کا ہے، اگر اس معاملے میں، تو وہ ملٹری کورٹ میں تو نہیں چل سکتا، مطلب کورٹ مارشل تو نہیں ہو سکتا ان سینس کہ جو ملٹری لا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ صرف 6 مہینے جو سرونگ آفیسر ہے اس کے بعد 6 مہینے تک ہی اپلائی کرتا ہے، اس کے بعد وہ لا اپلائی نہیں کرتا. اور عمران خان تو سویلین ہے، تو سویلین کے اوپر تو ملٹری لا جو ہے وہ ویسے ہی اس طرح سے اپلائی نہیں کرتا. اسی لیے یہ سپریم کورٹ میں یہ کیس پڑا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کوئی بھی سپریم کورٹ دنیا کی اگر وہ پیرلل سسٹم الاؤ کر دے گی تو ظاہر ہے کہ وہ خود کو کمزور کرے گی، اور ابھی تک سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ نہیں کیا جو ہونا چاہیے. سیاسی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. دنیا نے جب بین کرنے کی بات آئی تھی تحریک انصاف کو، تو آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے کیا رد عمل آیا تھا. اگر آپ عمران خان کو ملٹری کورٹ سے جو ہے وہ سزا سنوائیں گے، اس کا بھی بہت شدید رد عمل آئے گا پوری دنیا سے. پاکستان کے عوام کی طرف سے بھی یہ رد عمل آ رہا ہے اور دنیا سے بھی رد عمل آئے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاسی مسائل جو ہیں وہ صرف، اور ہم عجیب و غریب پاکستان میں ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک ہی بات حکومتی وزراء اور حکومتی ترجمانوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے کہ پکڑ لو پکڑ لو، مار دو، فلانے کو پھانسی لگا دو، فلانے کو ملٹری کا. ملک اس طرح تو نہیں چلتے. 25 کروڑ کا ملک ہے، ایک ٹرموائل میں آپ نے اس کو ڈال دیا ہے. آپ کو ملک کو چلانے کے لیے حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو چلانے کے لیے ایک آپ کو نارملائز کرنا ہوتا ہے ملک کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حکومت ہی سب سے پہلے روزانہ ایک ٹرموائل کریٹ کر دیتی ہے اور پھر پورا میڈیا اور پورا عوام جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، جس کا بہت نقصان ہو رہا ہے معاشی طور کے اوپر، سیاسی طور کے اوپر اور سماجی طور کے اوپر پاکستان. اچھا فواد صاحب، یہ چوتھی بار ہے جب عین وقت پر اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کے این او سی کو منسوخ کر دیا، اور آپ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان اجازتوں سے باہر نکلیں، لیکن موجودہ قیادت آپ کے مشوروں پر کان نہیں دھرتی. آپ کو لگتا ہے اس قدر سخت ماحول میں بھی پی ٹی آئی کو انتظامیہ کے برخلاف جا کر جلسہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میری تو خیر مشورہ جلسوں کا حوالے سے مختلف ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کو الائنس پہ توجہ دینی چاہیے. دیکھیں، جو جلسے ہیں نا، آپ کی ایک بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس ایک کیچ 22 سچویشن ہے. ایک طرف تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی امن و امان کے ایشو میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے، اور یا پاکستان اس طرف جو ہے وہ چل پڑے، کلیش کی سچویشن ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اور دوسری طرف حکومت نے تو خیر فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ پاکستان کے اندر کسی کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ ہے ہی نہیں، رائٹ آف لائف کوئی نہیں ہے، پولیٹیکل حقوق پی ٹی آئی کے ہے ہی نہیں. اور 2 سال سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا آزاد ممالک کی کیا ڈیفینیشن ہے، بٹ میری نظر میں آزاد ممالک کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں بنیادی انسانی حقوق عوام کو میسر ہیں یا نہیں میسر. اور بنیادی حق ہے آپ کا، سب سے امپورٹنٹ حق یہ ہے کہ آپ حکومت کو انتخابات میں اپنی مرضی سے چنیں گے. اگر آپ کے اوپر ایک مسلط حکومت ہوگی، اگر آپ کے اوپر سیاسی آزادیاں میسر نہیں ہوں گی، اس ملک کو کتنا آزاد کہا جا سکتا ہے اور دنیا اس کو کتنا آزاد سمجھتی ہے. نارتھ کوریا کو، برما کو دنیا کتنا آزاد جو ہے وہ سمجھتی ہے، افغانستان کو دنیا کتنا آزاد سمجھتی ہے. تو یہ ایک میری نظر میں انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور 2 سال سے کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی، اور عوام ان کو مائنس نہیں ہونے دے رہے. عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کا قد آج جہاں پہ ہے شاید پاکستان میں کوئی اور لیڈر اس کے قریب بھی نہیں پہنچا. اور انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ کل جب چیف جسٹس پاکستان کے خلاف مظاہرے کی بات تھی تو وہاں پہ تو کسی نے نہ این او سی مانگا
اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پولیس کی کارروائی ہمیں نظر آئی، اور بڑے آرام سے جو ایک شدت پسند گروہ ہے وہ ڈی چوک میں جمع ہوئے، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف اور ججز کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی، اور حتیٰ کہ آج چیف جسٹس کے لیے جو ہے وہ سر کی باؤنڈری لگا کے چلے گئے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. تو ایک طرف تو آپ کا حکومت کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ این او سی لے کے بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنے دیے جا رہے، آپ کو جو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. تو اس سے آپ شہری آزادیوں کا اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کتنی شہری آزادیاں اویلیبل. بانی پی ٹی آئی نے آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور حکومت اس مطالبے کے جواب میں کہہ رہی ہے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے فوج کا. لیکن ساتھ ہی ساتھ روز روز ہم پریس کانفرنسز میں اس معاملے پر ان کے بیانات بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس بھی اس معاملے پر کرتے ہیں. تو کیا یہ فوج کے کاموں میں مداخلت کے زمرے میں نہیں آتا؟ دیکھیے بات یہ ہے جی کہ مجھے تو ابھی تک یہ ہمیں ظاہر ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جب دوسری طرف حکومت کے وزیر روز پریس کانفرنس کریں اور یہ تاثر دیں کہ ان کی گرفتاری دراصل عمران خان کی جو کیسز ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، اور اخباروں میں یہ جو ٹیلی ویژنز ہیں ان میں یہ خبریں دی جائیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اصل میں تو عمران خان کو ملٹری ٹرائل کی طرف لے کے جانے کی بات ہے، تو پھر ایک رد عمل آنا عمران خان کا ایک نیچرل بات ہے. اصولی طور کے اوپر تو حکومت کو یہ تاثر ہی نہیں دینا چاہیے تھا کہ یہ جو گرفتاری ہے اس کا کوئی تعلق سیاست سے ہے. جب آپ ایک دفعہ سیاست سے تعلق اسٹیبلش کر دیں گے تو پھر انٹرنل معاملہ تو نہیں رہے گا نا. لہٰذا اگر آپ کا انٹرنل یہ ایشو ہے and it is related to some internal issues تو پھر اس کو اس کے مطابق چلائیں، اور اگر یہ سیاست سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی جو ایک سمجھیے کہ ایک حیت ہے، نوعیت ہے، وہ مختلف ہوگی. آپ بار بار پی ٹی آئی کو تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ چلنے کا لے کر کہتے رہے، لیکن کل بہت کوششوں کے باوجود مولانا نے پھر سولو فلائٹ کا اعلان کر دیا ہے، یعنی اپوزیشن ایک بار پھر بٹ گئی ہے. آپ کو لگتا ہے اس تقسیم شدہ اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ فیل ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا اصل میں جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہ. تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو 9 فروری کو جب مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس وقت تحریک میں آنا چاہیے تھا، وہ تحریک میں نہیں آئے. جب لیاقت چٹھا نے واضح کر دیا کس طرح سے الیکشن چرایا گیا، تحریک نہیں چلائی گئی، اور اس کے بعد جو الائنس بننا چاہیے تھا وہ الائنس نہیں بن سکا، اور اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کو. ابھی آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے ایک تنہا جب یہاں اسلام آباد میں انرجی بجلی کے بلوں کو لے کے دھرنا دیا تو الٹیمیٹلی ان کو بری طرح ناکامی ہوئی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا جماعت اسلامی کو. لائک وائز جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ بھی ایک تنہا تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ماحول نہیں ہے. اگرچہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ پاور ہے یا جو مقبولیت ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بٹ فیکٹ از دیٹ جو تحریک انصاف کی جو ایک تحریک چلانے کی یا اسٹریٹ پاور ہے وہ الائنس کے بغیر ادھوری ہے. اور اگر یہ الائنس ہو جاتا جہاں مولانا فضل الرحمان پگاڑا، حافظ نعیم الرحمان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ اکٹھی بیٹھ کے اناؤنس کرتی دھرنا یا یہ تحریک، اس کی جو نوعیت ہے وہ بالکل مختلف ہوتی اور حکومت کی ٹانگیں کانپ جاتی. لیکن یہ ایک علیحدہ کرنے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آ پا.